رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ توبہ، الحمدللہ یہ نئی سورہ شروع ہو رہی ہے جس کا نام قرآن میں سورہ توبہ بھی ہے اور سورہ برات بھی ہے۔ اس کا نام سورہ توبہ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان سے جو غلطی ہو گئی تھی ان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے، اور برات اس لحاظ سے کہ اس سورہ کی پہلی شروع میں مشرکین سے بری ہونے کا اعلان ہوا، اس میں برات ان کا لفظ آیا ہے۔ اب اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے، اس کے بارے میں مفسرین بہت ساری وجہ بتاتے ہیں جن میں بہت کچھ اختلاف ہے، مگر جو دو اہم وجہ ہے اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے مضامین جو ہیں سورہ انفال سے اتنے زیادہ ملتے جلتے ہیں کہ گویا کہ اسی کا حصہ ہے، اور اسے اس کا جوڑا بھی بتایا گیا ہے۔ اور ایک وجہ جو امام راضی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی، اس لیے صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی، اور بعد کے لوگ بھی اسی کی پیروی کرتے رہے۔ یہ اس بات کا ایک مزید ایک ثبوت ہے کہ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پہنچائے ہیں ویسا جو کا توں لینے اور ویسا ہی رہنے دیا گیا، اور اس کو محفوظ رکھنے میں بہت درجہ احتیاط سے اہتمام سے کام لیا گیا۔ ہم اس کی سورہ کے زمانۂ نزول اور اس سے حصوں پر غور کرتے ہیں۔ یہ جو سورہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ پہلے رکوع سے لے کر 5ویں رکوع تک چلتا ہے، اور اس کا زمانۂ نزول فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں ذی القعدہ اور اس کے آس پاس ہے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا تھا، اور 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر مقرر کر کے مکہ روانہ فرما چکے تھے، اور یہ آیتیں نازل ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً علی رضی اللہ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا، تاکہ حج کے موقع پر جب تمام لوگوں کا ایک بڑا اجتماع موجود ہوتا ہے، بلکہ وہ نمائندہ اجتماع ہوتا تھا، تو اس میں اسے سنائیں، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے طرز عمل مقرر کیا ہے اس کو تمام لوگوں تک پہنچا دیں۔ دوسرا جو حصہ ہے اس سورہ کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ جو 6 رکوع سے لے کر 9 رکوع تک کی چلتا ہے، یہ حصہ جو ہے تو 9 ہجری رجب اور اس کے آس پاس میں نازل ہوا تھا، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے۔ اس کی ڈیٹیل ہم آگے چل کے ان آیتوں کے وقت بتائیں گے، ابھی اتنا ہی ذکر کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ اس میں اہل ایمان کو جہاد پر اکسایا گیا تھا، اور ان لوگوں کو سختی کے ساتھ ملامت کی گئی تھی جو نفاق کی وجہ سے یا ایمان کی کمزوری یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کو لگانے سے جی چراتے تھے۔ تیسرا جو حصہ ہے اس سورہ کا وہ 10 رکوع سے شروع ہو کر آخر تک کے جو چلتا ہے، وہ غزوہ تبوک سے واپسی پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور اس میں بعض آیتیں جو الگ الگ ایام میں نازل ہوئیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ الہی سے ان سب کو بھی ایک ساتھ کر کے اس میں جوڑ دیا۔ اس میں منافقین کی حرکتوں پر تنبیہ کی گئی ہے، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کو زجر و توبیخ یعنی ڈانٹ پھٹکار کی گئی ہے، اور ان سچے ایمان والے لوگوں پر ملامت کی گئی ہے۔ ملامت کرنے کے بعد معافی کا اعلان کیا گیا ہے، جو اپنے ایمان میں تو سچے تھے مگر صرف سستی کی وجہ سے اور کاہلی کی وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو ترتیب کے نزول کے لحاظ سے بہرحال یہ 3 اجزاء ہیں اس سورہ کے۔ اب اس کا ہم تاریخی پس منظر تھوڑا سا ذہن میں رکھ کے پھر یہ سورہ شروع کریں گے۔ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ اس کے جو مضامین کا تعلق ہے، اس کی ابتدا صلح حدیبیہ سے ہوتی ہے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس 6 سال کی کوشش محنت کا نتیجہ تھا
کہ عرب کے تقریباً 1/3 حصے میں اسلام ایک منظم سماج اور سوسائٹی کا دین بن گیا تھا، بلکہ ایک مکمل تہذیب و تمدن اور ایک بااختیار ریاست بھی بن گیا تھا۔ اور حدیبیہ کی صلح جب واقع ہوئی تو اس میں جو ایک شرط کافرین کی طرف سے ہی رکھی گئی تھی کہ آئندہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی، تو اس 10 سال میں جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا، تو صلح حدیبیہ کے فوراً بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع مل گیا تھا کہ بہت اطمینان اور سکون اور امن کے ماحول میں دین کی تبلیغ ہر طرف کرنے لگے، یہاں تک کہ وہی زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو، قیصر و کسریٰ کو خطوط لکھے، رستم کو اور ہرقل کو اور ان تمام کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت بھی دی۔ اور اسی کا نتیجہ تھا کہ بہت عرب کا ایک بڑا حصہ جو ہے تو وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اب یہ چیز دیکھ کر جو قریش تھے یا کافرین مشرکین تھے، ان کو بالکل یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ اسلام کا دائرہ کیوں بڑھتے جا رہے، تو انہوں نے خود ہی صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالے۔ جو 10 سال جنگ بندی کا معاہدہ تھا اس کو ان لوگوں نے خود ہی توڑا، اور وہ اس عہد سے، اس بندش سے آزاد ہو کر اسلام سے ایک آخری فیصلہ کن فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عہد شکنے کے بعد ان کو سنبھلنے کا ہی موقع نہیں دیا، اور اچانک مکہ پر حملہ کر کے رمضان 8 ہجری میں اسے فتح کر لیا، جو فتح مکہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تو کافرین مشرکین نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے اسلام کو توڑیں، اس کو مٹائیں، اس کو ختم کریں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر غزوہ تبوک کا جو ذکر آگے آئے گا، اور اس کے بارے میں بھی میں ایک مختصر یہ بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 61 سال کی عمر میں، فتح مکہ کے بعد 61 سال کی عمر میں جس جرأت کے ساتھ 30,000 کا لشکر، 30,000 کا زبردست لشکر لے کر روم گئے تھے، لیکن رومیوں نے مقابلے میں آنے سے پہلے ہی شکست تسلیم کر لی تھی، میدان خالی کر کے خود چلے گئے تھے اور کمزوری دکھائی تھی۔ اس واقعے کی وجہ سے تمام عرب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دھاک بیٹھ گئی تھی، اور اسی کا یہ پھل اس صورت میں ظاہر ہوا کہ تبوک سے واپس آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے گوشے گوشے سے وفد پر وفد آنے شروع ہو گئے تھے، دین اسلام کو سمجھ کر اس کی اطاعت کرنے لگے تھے۔ چنانچہ اسی کیفیت کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا سورہ نصر میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد فتح آ جائے، یہی فتح مکہ، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، اسی کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ اب ہم اپنی آج کی آیتوں پر آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ ایک دم صاف صاف دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اعلان برات ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ میں بھی بتا چکی ہوں آپ لوگوں کو کہ ان آیتوں کا نزول اس وقت ہوا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حج کے لیے روانہ کر چکے تھے، اور اس کے بعد جب ان آیتوں کا نزول ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان آیتوں کے بارے میں جو اعلان کرنا ہے یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس لیے میرے ہی گھر کے کسی آدمی کو جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس خدمت پر معمور کیا، اور ساتھ ہی ہدایت فرما دی کہ حاجیوں کے عام مجمع میں سے سنانا، اور اس کے بعد درج ذیل 4 پوائنٹ کا بھی اعلان کر دینا۔ اس میں سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتا دینا صاف صاف کہ جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے۔ دوسرا جو پوائنٹ تھا یہ بتا دینا صاف صاف کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے۔ تیسرا جو مین پوائنٹ تھا یہ کہ بیت اللہ کے ارد گرد آج کے بعد سے برہنہ طواف کرنا منع ہے۔ اور چوتھا جو اہم پوائنٹ تھا اس میں یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے، یعنی جو لوگ معاہدے کو توڑے نہیں ہیں ابھی تک، معاہدے کو توڑنے کے
مرتکب نہیں ہوئے ہیں ان کے ساتھ مدت معاہدے تک وفا کی جائے گی۔ پیچھے اس کا ذکر آ چکا ہے سورہ انفال میں بھی کہ جو لوگ معاہدہ توڑنے کے جن سے ڈر ہے تو آپ پہلے ان کے منہ پر ان کا معاہدہ پھینک دیں، لیکن جو لوگ معاہدہ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں باقی رکھیں۔ یہاں پر بھی یہی چیز بتائی گئی اس سورے میں، اس آیت میں جو ابھی ہم سنے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ صاف صاف یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان مشرکوں سے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں، مطلب معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں جو کہ شرک پر قائم ہے۔ لیکن یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو خود سے معاہدہ نہیں توڑ رہے ہیں ان کے ساتھ معاہدے کی مدت تک کے معاملہ باقی رکھا جائے گا۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللَّہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم زمین میں چلو 4 مہینہ اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ، اور ایک اللہ تعالیٰ کافرین کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مدت مقرر فرما دی، 4 مہینے کا دن انہیں دے دیا اور اس میں انہیں پوری مہلت دے دی، جس کو جو کرنا ہے کرو، غور فکر کر کے ایمان لاتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ کہ اگر ملک چھوڑ کر جاتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، اسلام قبول کر لیتے ہو اور اپنے آپ کو اسلامی جمعیت میں ضم کر دیتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ کہ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 4 مہینے کی مدت انہیں دی گئی، دیا گیا کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تم ایسا سمجھ رہے ہو کہ تم اللہ کو عاجز کر لو گے؟ یہ جو اعلان تھا یہ 10 ذی الحجہ 9 ہجری کو ہوا تھا، اور اس وقت سے 10 ربیع الثانی 10 ہجری تک 4 مہینے کی مہلت ان کو دی گئی تھی کہ اس دوران وہ اپنی پوزیشن پر اچھی طرح غور کر لیں، لڑنا ہو تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائے، ملک کو چھوڑنا ہو تو اپنی جائے پناہ تلاش کر لیں، اسلام قبول کرنا ہو تو سوچ سمجھ کر اسلام قبول کر لیں، ورنہ پھر آگے کی آیتیں آ رہی ہیں جس میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اور ابھی صاف صاف بتا دے رہے ہیں کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، پورا دنیا بھی اکٹھا ہو کر آ جاؤ عذاب کی شکل میں یا پھر کسی بھی شکل میں، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کافرین کو رسوا کرنے ہی والے ہیں۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اور یہ اعلان ہے اللہ اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن، حج اکبر کہتے ہیں یوم النحر کو، 10 تاریخ 10 ذی الحجہ کو، جس دن حج کا دن ہوتا ہے اسے حج اکبر کہا جاتا ہے، اور عمرے کو حج اصغر کہتے تھے اس لیے اسے حج اکبر کہا گیا ہے۔ مطلب حج اکبر کے دن اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے، اور اس کے رسول بھی بری ہیں، جو اب تک مشرک ہیں اور وہ عہد بھی توڑ رہے ہیں، عہد شکنی بھی کر رہے ہیں، منمانی بھی کر رہے ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ خود بری ہو گیا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اگر تم اپنی اس عہد شکنی سے یا پھر شرک سے کفر سے توبہ کر لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ، اور اگر تم منہ موڑو گے، پیٹ پھیرو گے تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ دوبارہ یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، توبہ کر لو گے تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اللہ کے حق میں نہیں، رسول کے حق میں نہیں، دین اسلام کے حق میں نہیں، تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑو گے پیٹ پھیرو گے تو ٹھیک ہے، تم اللہ تعالیٰ کو کہیں پر بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافرین کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ خوشخبری تو اچھی چیزوں کی سنائی جاتی ہے، لیکن یہاں پر مختلف مقامات پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تنزیہ ارشاد فرمایا ہے کہ کافرین کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، مگر وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا مشرکین سے، پھر ان لوگوں نے اس عہد کو نہیں توڑا،
اور انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی پشت پناہی بھی نہیں کی، تو پھر تم ان کے عہد کی مدت کو پورا کرو۔ بہت سے قبیلے ایسے بھی ہوتے تھے جو عہد کا بہت پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ عہد شکنی تو خاص طور سے انہی لوگوں نے کی تھی جو اپنے آپ کو سب کا سردار سمجھتے تھے، قبیلہ قریش کے لوگ، ورنہ اس زمانے میں عہد کو توڑنا ایک بہت اخلاقی پستی سمجھی جاتی تھی، تو یہ لوگ عہد کے بہت پابند ہوتے تھے۔ تو بہت سارے لوگ جو عہد کی پابندی کر بھی رہے تھے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے عہد کو توڑا نہیں ہے اور تمہارے خلاف کسی کی پشت پناہی بھی نہیں کی، کسی کا ساتھ بھی نہیں دیا ہے، تو تم ان کو ان کی مدت کو پورا کرو، عہد کی مدت کو، جو بھی مدت ہے وہاں تک اس کو پورا ہونے دو۔ اس کے بعد پھر ان سے بھی برت، اگر وہ شرک پر قائم ہے، کفر پر قائم ہے، تو پھر ان سے بھی کوئی عہد اور معاہدہ نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند فرماتے ہیں۔ مومنین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ عہد نہیں توڑ رہے ہیں ان کے عہد کو باقی رکھو، ایسا نہیں کہ تمہاری طرف سے اس کو توڑا جائے، تم تقوی پر قائم رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقین ایسی حالت میں بھی جب کہ لوگ عہد کو توڑ رہے ہیں اور آ کے ٹوٹ پڑ رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ تقوی کو باقی رہنے کو ایک اچھی صفت بتا رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ عہد نہیں توڑ رہے ہیں تو ان کے عہد کو تم باقی رہنے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتے ہیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پھر جب یہ اشہر حرم گزر جائے، مطلب جو 4 مہینے کی مدت انہیں دی گئی ہے، اصل میں اشہر حرم قرآن میں 4 حرمت والے مہینوں کے لیے آتا ہے جو پیچھے گزر چکا ہے۔ وہ حرمت والے مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ ذی القعدہ کے مہینے میں ان کو وارننگ دی گئی ہے 4 مہینے کی، تو ذی القعدہ سے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور اس کے بعد سفر، یہ 4 مہینے تک کے ان کو وارننگ دی گئی کہ 4 مہینے میں جو جو بھی کرنا ہے کر لو۔ اور اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ جب یہ اشہر حرم جو اللہ تعالیٰ نے جو مہینوں کی تعداد بتا دی ہے، اگر یہ پورے ہو جائیں، گزر جائیں، تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اب اتنا سختی کا معاملہ یہاں پر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں ابھی مہلت دے دو 4 مہینے کی، جانا چاہتے ہو تو چلے جائیں دارالکفر میں، کہیں پر بھی پناہ لے لیں، اسلام لانا چاہتے جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اور اس کے بعد اگر یہ تمہارے سامنے موجود رہیں گے اشہر حرم 4 مہینے گزرنے کے بعد، پھر جہاں کہیں بھی پاؤ انہیں مارو، انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات میں بیٹھو، یہ بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہاں پر یہ آیت ایک مخصوص وقت اور مخصوص حالت میں نازل ہوئی ہے، لیکن اسے لے کر کافرین، مشرکین، مخالفین صرف اتنا کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں مشرکین کو پکڑنے اور مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کتنی نرمی کا بھی مظاہرہ کیا گیا ہے، تقوی کی بھی تلقین کی گئی، یہ چیزیں کوئی نہیں دیکھتے، یہ چیزیں کوئی نہیں بیان کرتے، صرف اتنا کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کافرین، مشرکین کو پکڑو اور مارو کے لیے کہا گیا ہے، جب میں پہلے بتا چکی ہوں کہ ہمیں کسی بھی عام کافر کو، عام انسان کو مارنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ مسلم حکومت ایک سے لے کے ان کی پوری حفاظت کرتی ہے، ان کی جان اور مال کی بھی حفاظت کرنے کی ذمہ داری مسلم حکومت اپنے ذمہ لیتی ہے، ان کی بھی حفاظت کرنے کی بھی، ان کے مذہب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔